انسان جو ہے پیدا ہونے کے بعد کئی برس تک خالی و ماں باپ کی پرورش کو جانتا ہے. کوئی ضرورت پیش آئی اماں سے مانگ لیا، ابا سے مانگ لیا. تھوڑا سا جب اور بڑا ہوا پھر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے اخبارات وغیرہ سے کہ کوئی بادشاہ بھی ہوتا ہے. ضیاء الحق صاحب کی سرخی پڑھتے ہو چونکتا ہے کہ اچھا امائی ابا نہیں خالی بھائی اس ملک کا کوئی چلانے والا بادشاہ بھی. اس کے بعد جب 15 سال کا ہو جاتا ہے پھر اس کے دماغ میں ایک تصور اور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی معبود اور کوئی خالق ہے ہمارا جو زمین و آسمان کا نظام چلا رہا ہے. کیونکہ وہ ملک اور بادشاہ کو دیکھتا ہے کہ وہ سورج اور چاند تک ان کی دسترس نہیں ہے. دسترس پر مجھے اب ایک اچانک شعر یاد آ گیا اپنا الہ آباد کا. ایک بزرگ ہیں جو بہت ہی مجذوب رہتے ہیں مگر مولانا شاہ محمد صاحب بڑے اچھے شاعر عرفان محبت دی ہوئی بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں لیکن ایک جذب کی کیفیت میں رہتے ہیں. سرما لگایا تو کہیں گھر آستین پر گر گیا، شوربہ کھایا تو کہیں شوربہ لگا ہوا ہے، تو ٹوپی اجلی تو کرتا کچھ صاف زیادہ اس سے تناسب نہیں، پیالیاں کہیں الٹی پلٹی ہیں، سلائی بھی برا ہے تو ٹوٹی پھوٹی جیسے عجیب حالت. تو حالانکہ بہت قابل اور بڑے بزرگ آدمی. تو ایک دن میں نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے کو اتنا چھپایا ہوا ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہی آدمی سمجھے کوئی پاگل سا آدمی. گدڑی میں لال، لال پر گدڑی چڑھی ہوئی. اب میرا شعر سنیے. گدڑی میں لال، لال پر گدڑی چڑھی ہوئی، مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دست رس. دست رس پر شعر آیا گدڑی میں لال اور لال پر گدڑی چڑھی ہوئی. گدڑی میں کوئی 1 لاکھ کا لال چھپا دے اور اس کے اوپر بھی گدڑی پٹی کٹی سیدھے، کون پہچانے گا؟ سب یہ سمجھیں گے معمولی آدمی. گدڑی میں لال، لال پر گدڑی چڑھی ہوئی، مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دست رس. نادان و بیوقوف آدمی کو اہل اللہ کے جواہرات اور لال اور موتی جو ان کے پاس ہیں وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی. وہ تو یہ دیکھتے ہیں اوپر سے کوئی چیز ہے. تو وہی بچہ جس نے 3-4 سال تک 5-6 سال تک اپنے ماں باپ کو پہچانا، کوئی ضرورت ہوئی اماں سے مانگ لیا، کوئی بات ہے ابا پیسہ دو فیس کے لیے کتاب خریدنی. تو ربوبیت جو ہے پرورش، سب سے پہلے بچہ انسان کا ابتدائی نشو و نما میں سب سے پہلے وہ ربوبیت کو پہچانتا ہے کہ ہم کو کوئی پال رہا ہے، ہمارے ماں باپ ہم کو پال رہے ہیں. پرورش پالنے کے والے کی اس کو معرفت ہوتی ہے سب سے پہلے کہ ہمارے اماں ابا پال رہے ہیں. تو جب اور بڑا ہوا 10-12 سال کا ہوا تب وہ اخبارات وغیرہ یا سرخیاں خبر ریڈیو وغیرہ سن کر ہی سمجھتا ہے کہ کوئی بادشاہ بھی ملک کو پہچان لیتا ہے کہ اس کائنات کو، اس ملک کو چلانے والا ایک بادشاہ ملک ہے. ملک مانے بادشاہ. 15 سال کا جب ہو جاتا ہے تب سمجھتا ہے کہ بادشاہوں سے بھی اوپر کوئی چیز، کیونکہ سورج اور چاند تک ان کی دسترس نہیں ہے. سورج کی رفتار، ستاروں کی رفتار، صبح نکلنا ڈوبنا کہیں، یہ سارا نظام یہاں تو کوئی ضیاء الحق بھی نہیں جاتے، نہ ایوب خان گئے کوئی نہیں گیا. تو وہ الہ اور معبودیت کی طرف اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ کوئی خالق ہے جو الہ ہے. الہ مانے معبود اور خدا. تو 3 چیزیں ہوئی اسٹیج دیکھی. پہلے ربوبیت کو پہچانا، رب کو، ربوبیت پرورش کرنے والا تو ہے اللہ، مگر کس کے ذریعے سے؟ ماں باپ کے ذریعے سے. تو اس کو وہ بچہ جلدی سمجھ سکتا ہے ابتدائی مرحلے میں کہ رب کیا چیز. اس کے بعد اور عقل بڑھی تب وہ ملک کو جان لیتا ہے، بادشاہ کو ہوتا ہے. اور آگے عقل بڑھی تو الہ کو پہچان لیتا ہے. اب یہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب یہ 3 لفظ تھے، رب ملک اور الہ. ان کی ترتیب میں یہ راز میں نے ظاہر کر دیا ہے. اللہ نے پہلے کیوں نہیں الہ بیان کرنا؟ قل اعوذ باللہ الناس نہیں فرمایا، قل اعوذ برب الناس. کیونکہ بچہ ربوبیت کو جلد پہلے اسٹیج میں انسان اب پھر پرورش کے ذرائع کو جلدی پہچانتا ہے. رب کے بعد اس نے ملک کو پہچانا. عقل میں اور ترقی ہوگی، آخری ترقی ہوتی ہے جب الہ کو پہچان لیتا ہے کہ ما فوق الارض بھی کوئی چیز ہے. زمین سے پھر اٹھ جاتا ہے اس کا رنوے، یعنی اس کے ہوائی جہاز جو ہے زمین کے رنوے سے اڑ جاتا ہے اور آسمان کی باتیں سوچنے لگتا ہے کہ کوئی آسمان و زمین کا یہ سب نظام کائنات کو کوئی چلانے والا. یہ تفسیر ہے اس کی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پہلے رب، پھر ملک، پھر الہ. تینوں لفظ کی ترتیب یہ مفسرین نے لکھا، اس لیے یہ اسرار